بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہو چکا ہے، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور آج رمضان کا پہلا روزہ ہے۔ تو آج سے ہی ہم اپنی کمر کو کس لیتے ہیں اور اپنے عملی کاموں میں لگ جاتے ہیں، کیونکہ آج صرف اور صرف باتوں کے ذریعے ہی کام کیا جا رہا ہوتا ہے، تو باتوں سے کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں ایک 5 مرلے کا ایک پلاٹ بنانا چاہتا ہوں، 5 گز کا ایک پلاٹ بنانا چاہتا ہوں یا دکان بنانا چاہتا ہوں، تو صرف باتوں سے ہی دکان نہیں بن جائے گی، بلکہ اس کے لیے عملی کام کرنے پڑیں گے۔ اسی طرح اگر ہم نے رمضان کو قیمتی بنانا ہے تو صرف اور صرف باتوں کے ذریعے ہی رمضان قیمتی نہیں بنے گا، بلکہ اس کے لیے کچھ عملی کام کرنے پڑیں گے۔ وہ عملی کام کیا ہوں گے؟ آج آئیے ہم عملی کاموں کی طرف چلتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے ہماری نیت درست ہو کہ میں جو رمضان کے اندر روزے رکھ رہا ہوں، تراویح پڑھ رہا ہوں، رات کو 20 تراویح پڑھ رہا ہوں، اس کے اندر امام صاحب کے پیچھے قرآن پاک سن رہا ہوں، لمبی تراویح پڑھ رہا ہوں، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اور اس طرح پورا دن بھوکا پیاسا رہ رہا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اور اس کے علاوہ کیونکہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو روزے سے مقصود یہ نہیں ہے کہ انسان کو بھوکا پیاسا رکھے، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن سے میں فرماتے ہیں کہ جو روزے کا پرپس کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ روزے ہمارے خاصہ نہیں ہیں، بلکہ پہلی امتوں کے اندر بھی روزے رکھے جاتے تھے۔ لعلکم تتقون، پرپس کیا ہے؟ تاکہ تم کیا کرو؟ متقی بن جاؤ۔ متقی، تقویٰ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ کبھی جھاڑیوں کے درمیان سے گزرے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی بالکل۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر جھاڑیوں کے درمیان سے گزرو اور قیمتی لباس پہنا ہوا ہو، ادھر بھی جھاڑیاں ہیں ادھر بھی جھاڑیاں ہیں، اور قیمتی لباس پہنا ہوا بندہ کیسے گزرے گا؟ فرمایا کہ کپڑوں کو سمیٹ کر گزرے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی جھاڑی میں پھنس جائے اور کپڑا تار تار ہو جائے، پھٹ جائے۔ تو اسی طرح ہم نے بھی کیا کرنا ہے؟ دنیا کے اندر رہتے ہوئے، دنیا کے مشاغل کو اختیار کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو یہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ اللہ سے محبت اور عشق رسول کا نام ہے کہ اللہ سے محبت کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کی اطاعت، اور عشق رسول کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، کہ بندے کو جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے عشق ہوتا ہے، اس کے طریقوں سے، اس کے حکموں سے اس کے احکامات مشکل نہیں لگتے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار روزہ میں اس وجہ سے نہیں رکھ پاتا، مجھ سے روزہ برداشت نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب ہم یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کو بھی معلوم ہے کہ یہ روزہ میں نے فرض کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو ایسی چیز کا مکلف ہی نہیں بنایا، ایسی چیز کا حکم ہی نہیں دیا جس کے اندر اس کی طاقت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہماری نیت کیا ہو کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے اللہ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا ہے، تو انشاءاللہ یہ کام آسان ہو جائے گا۔ یہ کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی محبت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کریں گے تو انشاءاللہ یہ کام کیا ہوگا؟ آسان ہوگا۔ نمبر 2، کیا کرنا ہے؟ استغفار کا اہتمام کرنا ہے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، استغفار کا اہتمام۔ اور نمبر 3، قرآن سے تعلق کو مضبوط کرنا، کہ رمضان کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن پاک اتارا گیا ہے، تو اس کے اندر رمضان کا خاص اہتمام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن پاک کا دور فرماتے تھے، اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن پاک سناتے تھے۔ تو ہم بھی کیا کریں کہ ہم اپنا جو حافظ نہیں ہے، ناظرہ خواں ہیں، وہ کیا کریں، کسی حافظ کو پکڑیں اور ان کو قرآن پاک سنانے کا اہتمام، اور جن کا قرآن پاک اچھا ہے، تجوید سے پڑھتے ہیں، تو روز کی تلاوت کا اہتمام، اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ تھوڑی کوشش یہ کرنا کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لینا، اس کے اندر کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ ہم بہت ساری کتابیں پڑھتے ہیں اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ یہ اس کتاب میں ہمیں کہا کیا جا رہا ہے، لیکن قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ قرآن سے ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جب ہم یہ سمجھ کے کریں گے کہ اس کے اندر زندگی کی رہنمائی ہے، زندگی کی کامیابی ہے، تو اس سے ہمیں کامیابی ملیں گی، کامیابیاں نظر آئیں گی۔ اس کے ساتھ چوتھا کام یہ کرنا ہے، دعا کی کثرت کرنی ہے۔ دعا کی کثرت، کہتے ہیں کہ رمضان شریف میں سمندروں کے اندر مچھلیاں، بلوں کے اندر چوٹیاں، اور گھونسلوں کے اندر پرندے، سارے کے سارے لوگ، سارے کے سارے حیوانات، انسان کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو آرڈر ہوتا ہے کہ انسان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ جب یہ لوگ آمین کہیں گے، جب انسان دعا کر رہا ہوگا، تو کتنی بڑی قبولیت کا وقت ہوگا۔ تو اس لیے ہم اپنی دعاؤں کو زیادہ سے زیادہ لمبا کریں۔ صبح سحری کے وقت میں اٹھیں تو اس میں تہجد کا اہتمام کر لیں، تہجد کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام، جس میں اللہ تعالیٰ آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ جس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت کا طلبگار جس کی میں مغفرت کر دوں۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہوتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان اوقات کے اندر ان اوقات کو قیمتی بنائیں۔ اور اسی طرح جو سب سے بڑا قبولیت کا وقت افطاری کا وقت ہوتا ہے، تو ہم اس کے اندر دعاؤں کا اہتمام، روز دعا کے اندر اضافہ، 5 منٹ کی دعا، 10 منٹ کی دعا، 15 منٹ کی دعا، آدھے گھنٹے کی دعا، اس طرح کی کہ جب ہم دعا کے اندر اللہ سے باتیں کریں گے تو ہمیں باتیں کرنے سے مزہ آئے گا۔ جب ہم کسی سے اپنا مسئلہ حل کرانے جاتے ہیں تو ہم اس کے سامنے اپنی ساری باتیں رکھتے ہیں، اپنے سارے مسائل رکھتے ہیں، اور اس کو اپنے مسئلے کی نوعیت سمجھاتے ہیں۔ اسی طرح جب اللہ کے سامنے باتیں کریں گے، اللہ کو اپنے مسئلے بتائیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے سامنے جب یہ ساری چیزیں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ ہماری دعاؤں کو سنے گا، ہماری داد رسی فرمائیں گے۔ تو اس لیے کوشش کرنا کہ ان اوقات کے اندر دعاؤں کا اہتمام، اور ان اوقات کے اندر دیگر لغویات کے اندر بچنے کا اہتمام۔ ہماری خواتین اور گھروں کے اندر افطاریوں کے اندر مشغول ہوتی ہیں، تو افطاری کا وقت پہلے سے کر لیا جائے، افطاری کا اہتمام پہلے سے کر لیا جائے، تاکہ دعا کا ان اوقات کے اندر دعا کا اہتمام زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ اور اس کے بعد کرنے کا کام یہ ہے کہ رمضان کے اندر نمازوں کا اہتمام کرنا، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام ضرور کرنا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور تراویح کا اہتمام کرنا، اور اس کے ساتھ دیگر نوافل کا اہتمام۔ کہتے ہیں رمضان کے اندر ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اگر رمضان کے علاوہ میں ایک نفل پڑھا جاتا ہے تو کبھی بھی فرض کے برابر نہیں پہنچ سکتا، 100 نفل پڑھ لے کبھی بھی فرض کے برابر اس کا ثواب نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن جب رمضان کے اندر ایک نفل پڑھا جاتا ہے تو ایک فرض کے برابر اس کا ثواب پہنچ جاتا ہے، اور جب فرض ادا کیا جاتا ہے 70 فرضوں کے برابر، تو یہ سیل کا مہینہ ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ایک سیل میلہ ہے کہ جس کے اندر بہت چیزیں مل رہی ہیں، کم قیمت کے اوپر چیزیں مل رہی ہیں۔ تو اس لیے ہم نے ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے،
اس کے ساتھ ساتھ اپنی چیزوں کو لے کے آنا، جیسے ہم رستوں سے آ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی چوری نہ ہو جائے، کوئی ڈاکہ نہ پڑ جائے، کہیں ایسا کوئی، تو اس لیے ہم اپنی چیزوں کی خود حفاظت کرتے ہیں، پروٹیکشن کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہم اپنی زبان کی حفاظت، ہم نے اپنی نیکیوں کی پروٹیکشن کرنی ہے۔ وہ کیسے کرنی ہے؟ اس کے ساتھ زبان کی حفاظت، زبان کی حفاظت کے اندر جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، چغلی سے بچنا، اس کے اندر جھوٹی بات کرنے سے بچنا۔ اگر بزنس مین ہے تو بزنس کے اندر جھوٹ بولنے سے بچنا، اور اس کے ساتھ غیبت سے بچنا۔ کہتے ہیں روزہ ڈھال ہے، اور اس کو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ روزہ کیسے ڈھال ہے، کن چیزوں سے ڈھال ہے؟ فرمایا کہ گناہوں سے ڈھال ہے، جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ دیا جائے، اس کو توڑ نہ دیا جائے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ اس کو توڑنے والی چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنا۔ تو اس لیے ہم غیبت سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، چغلی سے بچیں، اور اسی طرح نظروں کی حفاظت کا اہتمام کرنا، اپنی نظروں کو بری چیزوں پر ڈالنے سے بچنا، اسی طرح ڈرامے دیکھنے سے بچنا، فلمیں چل رہی ہیں اس طرح غیر محرم کو دیکھنے سے بچنا، اور اس طرح سائن بورڈز لگے ہوتے ہیں بازاروں کے اندر، ان کے اوپر ان سے بچنا، اور اس طرح کانوں کی حفاظت کا اہتمام، کہ گانے سے بچنا۔ یہ رمضان کا ایک مبارک مہینہ، یہ ایسا مہینہ جو اللہ کا مہمان مہینہ ہے۔ یہ مہمان مہینہ ہم سے خوش ہو کے جائے گا تو اللہ تعالی ہم سے خوش ہوں گے، اور انشاءاللہ بقیہ 11 مہینے انشاءاللہ سارے کے سارے پرسکون گزریں گے۔ یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں جناب نبی کریم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں شروع کر دیتے تھے، 2 مہینے قبل دعاؤں کا اہتمام فرما لیتے تھے، اور کیا فرماتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان میں پہنچا دیا ہے، عافیت کے ساتھ پہنچا دیا ہے، اور پہلا روزہ نصیب فرما دیا ہے۔ تو اس کے اندر ہم انشاءاللہ یہ اس چیز کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عبادت کا ایک اسکیجول بنائیں، ایک شیڈول بنائیں کہ ہم نے کون کون سی عبادات کرنی ہے، کس وقت میں کرنا ہے۔ اگر کوئی ملازم پیشہ آدمی ہے، اس کی ڈیوٹی کے جو اوقات ہیں، ان اوقات کے علاوہ بقیہ اوقات کے اندر جب آنا جانا ہو رہا ہے، آفس جانا ہو رہا ہے، آفس سے واپس آ رہے ہیں، کام کی جگہ پہ جانا ہو رہا ہے، کام کی جگہ سے واپس آ رہے ہیں، ان اوقات کے اندر ذکر و اذکار کے اندر لگ جانا، درود پاک کا اہتمام کرنا، اور اس کے لیے ہم اپنے وقتوں کو ایک منظم انداز میں اپنے وقت کو مینیج کرنا، اپنے اوقات کو فضول چیزوں سے، لغویات کے اندر پڑنے سے بچانا۔ تو جب ہم ان چیزوں کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا رمضان ایک بہت ہی اچھا خوبصورت رمضان گزرے گا۔ اس کی وجہ سے ہماری لائف کے اندر خوبصورتی آئے گی، اور اس طرح ہم اپنے پرپس کے اندر کامیاب ہوں گے۔ جب ہم ایک اللہ کے ایک مہمان کا اچھے طریقے سے اہتمام کریں گے، اللہ کے گیسٹ کا اچھے طریقے سے اکرام کریں گے، عزت و احترام دیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری عزت کے اندر اضافہ فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہمیں سکسیسفل بنا دیں گے، اور کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ تو اس کے لیے ہم نے اپنے اوقات کو قیمتی بنانا ہے۔ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ہم اپنے اوقات کو ایک منظم انداز میں بیان کریں گے کہ ہم اپنے اوقات کو کن کن کاموں کے اندر لگا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو کے مطابق ہم نے یہ 7 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 نیت کی درستگی کرنی ہے، نمبر 2 استغفار کا اہتمام کرنا ہے، نمبر 3 قرآن پاک سے تعلق مضبوط کرنا ہے، نمبر 4 دعاؤں کی کثرت کرنی ہے، نمبر 5 نمازوں کا اہتمام، نمبر 6 زبان کی حفاظت، اور نمبر 7 نظروں کی حفاظت، اور نمبر 8 کانوں کی حفاظت کا اہتمام کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ رمضان ہمارا بہت ہی قیمتی رمضان بن کے گزرے گا،
اور اس کے ہماری زندگی کے اوپر، ہماری لائف کے اوپر بہت سارے افیکٹو پڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔